بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سودے درو. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. معزز مہمان گرامی, قدر سامعین, السلام علیکم. اپنے بڑوں اور بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو کر لب کشائی کرنا مجھ جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں, لیکن حضرات کے حکم پر میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے, آمین. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے, اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس آیت کریمہ سے ایک بات کا صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مرد اور عورت کا برابر کا حصہ ہے, کسی کو کسی پر کوئی حیثیت نہیں. لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عورت کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے. کہیں صنف نازک پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ انسان شرمسار ہو جاتی ہے, تو کہیں اس کو جہیز کی وجہ سے زندہ درگور کر حیوانیت کی تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں, تو کہیں اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا کر اپنی بیمار ذہنیت کا ثبوت دیا جاتا ہے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرد اور زن میں کسی بھی قسم کا بھید بھاؤ نہیں اپنایا تو یہ آج کے لوگوں کو تفریق کرنے کا کس نے دیا؟ انہی لوگوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے مسلم خواتین دنیا بھر میں نفرت انگیز حالات کا سمبل بنا دی گئی ہیں. ان لوگوں نے نہ ہی دین اسلام کے بنیادی اصولوں کا سمجھا اور نہ ہی انہیں دنیا کی ناقابل فراموش ضرورتوں کا انکار ہے. یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف بنایا ہے, دونوں کو مختلف دائرہ کار فراہم کیے ہیں. جیسے کائنات کی ہر شے ایک نظام, اصول اور دائرہ کار میں موجود ہے, بالکل مرد اور عورت کے لیے بھی دائرہ کار بنا دیے گئے ہیں. مہمان گرامی, ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ دنیا عورت کے بغیر کیسی ہوگی. دنیا کی خوبصورتی موسم خزاں کی طرح ہوگی, شاعر الفاظ کو ترسیں گے, بغات موسم بہار کو ترسیں گے, دریا موجے روانی کو ترسیں گے. دنیا میں اگر خوبصورتی ہے تو وہ صرف عورت کی وجہ سے, گھر میں اگر رونائی ہے تو صرف ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کی وجہ سے, باغ میں اگر بہار ہے تو وہ صرف عورت کی وجہ سے, اور سمندر میں اگر تلاطم ہے تو وہ صرف عورت کی وجہ سے, اور حیات میں اگر چاشنی ہے تو وہ صرف اور صرف صنف نازک کی وجہ سے. اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن ہو کر آپ پر عیاں ہوگی کہ جس قوم نے عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں, ان کا نام تک سوائے ہستی سے مٹ گیا. اور وہ قوم جس نے عورت کو اس کا جائز حق دیا اور مقام عطا کیا وہ سرفراز ہوئے. غرض دنیا میں وجود زن ایک بہت اہم ترین چیز ہے. آخر میں دنیا بھر کی ماؤں اور بہنوں کو یہ سبق دے کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی کہ وہ خود کو اتنا بلند کریں کہ وہ فخر سے کہہ سکیں, میں حسن و سیرت کا وہ نمونہ بنوں, میں حسن و سیرت کا وہ نمونہ بنوں کہ دنیا پکار اٹھے, پکار اٹھے. یہ کس چمن کی کلی کھلی ہے, یہ کس چمن کی کلی کھلی ہے, یہ کس گلشن کا پھول مہکا ہے. شکریہ.